جو صرف اسی موضوع پر تھا کہ اب حاجی مکے اور مینا کے پہروڑے یا الگ الگ کیا جائے جیسے پہلے ہوتا تھا. یہی موضوع تھا. 3 دن دونوں طرف سے دلائل کی بارش ہوئی اور اخیر میں یہ طے ہوا کہ بالاتفاق یہ طے کیا جا رہا ہے کہ اس مسئلے پر اتفاق نہیں ہو سکا. یہ لکھا گیا ہے بالاتفاق یہ طے کیا جا رہا ہے کہ اس مسئلے پر اتفاق نہیں ہو سکا. ایک موقف یہ ہے کہ مینا مکے کا حصہ بن گیا ہے, ایک موقف یہ ہے کہ مینا ابھی بھی الگ ہے, اور تیسرا موقف تھا دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور صدر المدرسین حضرت مولانا سعید احمد صاحب پورنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ مشاعر کی حیثیت قیامت تک وہی رہے گی جو شروع سے ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی چاہے مینا کے چاروں طرف مکے کی آبادی ہو جائے. یہ تیسرا موقف تھا. ان دونوں موقفوں پر دلائل ہوئے اور کوئی بات طے نہیں ہو سکی. دارالعلوم دیوبند کے جو اس وقت کے مفتیان کرام ہیں ان کا آج بھی یہی فتویٰ ہے کہ مینا مکے کا حصہ نہیں ہے. اس لیے اس عاجز سے جس نے بھی مسئلہ پوچھا, حاجیوں کی سہولت بھی اسی میں ہے. ہم نے ان کو وہی قدیم بات بتلائی کہ بھئی اگر مینا جانے سے پہلے آپ کا قیام مکے میں 15 دن ہے تو آپ مقیم ہیں, ورنہ آپ مسافر ہیں. اس میں حاجیوں کی سہولت ہے. اور مینا میں نہ میں نے جمعہ پڑھا ہے نہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مفتی ابوالقاسم صاحب نے جمعہ پڑھا ہے, ہم سب نے ظہر پڑھا ہے. اس لیے کہ اگرچہ ہمارے اپنے علماء کے درمیان اس مسئلے میں دلائل کی بنیاد پر اختلاف ہے, لیکن بھائی ہم خالص دیوبندی ہیں. جب تک دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ نہیں جاری ہو جاتا اس وقت تک ہم اسی کے فتوے پر عمل کریں گے. میں نے اس لیے کہا کہ آپ اس کو اچھی طرح سن لیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ میری وجہ سے. میں یہاں اختلاف کرنے نہیں میں بیٹھا, خوش ہوتا ہوں. نہ میں مولانا کو دعوت دے رہا ہوں کہ میری بات کا جواب دیں. مولانا نے اپنی بات کہہ دی, میں نے اپنی بات کہہ دی, بات ختم ہو گئی. گزارش ہے جیسے اختلافات کے روم میں جو ہے بہت ساری نمازیں جو ہے لوگ جو سمجھ رہے ہیں وہ جس نے جو پڑھا انشاءاللہ سب کی بات. ختم ہو گیا. مسافر کے پیچھے پڑے اپنی نمازیں پوری نہیں کر رہے ہیں, بس ہی چھوڑ دے رہے ہیں. اگر وہ اپنے کو مسافر سمجھ کے پڑھ رہا ہے انشاءاللہ قبول ہے, مقیم سمجھ کر پڑھ رہا ہے اور نہیں پوری کی نہیں قبول ہوگی. جی یہ گزارش ہے نماز پڑھانے سے پہلے ہم اعلان کر دیتے ہیں کہ امام مسافر ہے, مقیم حضرات اپنی نماز پوری. وہاں یہ بھی طے ہوا المباحث الفقیہ کے اجلاس میں, ساتھ میں تجویز میں یہ بھی طے ہوا کہ جس کو جس مفتی پر اعتماد ہو اس کے فتوے پر عمل کر لے. تو جو مقیم سمجھ رہا ہے وہ بھی دلیل کی بنیاد پر سمجھ رہا ہے, یا کسی صاحب دلیل کا اتباع کر رہا ہے. جو اپنے کو مسافر سمجھ رہا ہے وہ بھی یا تو دلیل کی بنیاد پر سمجھ رہا ہے یا کسی کا اتباع کر رہا ہے. انشاءاللہ دونوں کی قبول. لیکن جب ہم سے کوئی مسئلہ پوچھے گا تو ہم اس سے یہ نہیں کہیں گے کہ اس میں اختلاف ہے, ہم کہیں گے دارالعلوم دیوبند کا یہ فتویٰ ہے. میں ایک بات بار بار اپنے بیانات میں عرض کرتا ہوں, تحریراً بھی تقریراً بھی, فی زمانہ ہر شخص ایک اپنا بندہ طے کرتا ہے. فی زمانہ ہر بندہ ایک شخص طے کرتا. مثال کے طور پہ ایک میرا شاگرد ہے, میرا مرید ہے, میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ مجھے طے کریں. اب آپ دائیں بائیں نہ دیکھیں, مسائل میں اختلاف ہوگا, آپ الجھن کے شکار ہوں گے. حضرت کا مرید ہے, شاگرد ہے, وہ طے کر لیں. اس سال اسی مسئلے پر ہندوستان سے مجھ سے بعض رابطے کیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں دارالفتہ دیوبند یہ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا میں نے آپ سے کہا نہیں کہ ایک بندہ طے کر لیں. اب طے کر لیں کہ ہم نے دارالفتہ دارالعلوم دیوبند ہی کے مطابق چلنا ہے, پھر دائیں بائیں مت دیکھیں, کیونکہ ان فقہی مسائل میں اختلافات چلتے ہی رہنے. جتنے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ امت کیسے متحد ہو سکتی ہے, میں نے کہا امت میں 2 طبقے ہیں. ایک طبقہ ہے علماء کا, ایک نہیں میں ہنساتا نہیں, آپ میری رائے سن لیں اس کے بعد فیصلہ کریں کہ رائے کیسی ہے. میں نے کہا ایک طبقہ ہے علماء مقتدیٰ ان کا, ایک ہے غیر علماء. غیر علماء ایک عالم کو طے کر اور دوسرے کی بات نہ سنیں, اور جو علماء مقتدیٰ ہیں وہ آپس میں کبھی کبھی بیٹھ جائے گا, بس متحد ہو گئے. متحد ہونے کا یہ معنی کہ سب کی رائے ایک ہو جائے گی تو ممکن نہیں. میں پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں, آپ ایک شخص طے کر لیں, حضرت سے تعلق ہے, مسئلہ پوچھیں, بات کریں.
پھر فلاں نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، اس کو چھوڑ دیں. چھوڑ دیں. اس سے کبھی الجھن پیدا نہیں ہوتی، کبھی بھی. اس لیے جو مثلا میرے شاگرد ہیں یا مرید ہے، مجھ سے تعلق ہے، میں تو ڈانٹتا ہوں فلاں مسئلہ، میں نے کہا کس کے شاگرد ہو آپ، کے مرید کس کے ہو؟ پھر آپ مجھ سے کیوں پوچھا؟ فلاں ہی کہتے ہیں چلو آپ کی بیعت ختم ہے. نہیں میں نے کہا پھر ضرورت کیا پوچھنے کی؟ ایک بات طے کر لو، مسئلہ ختم ہو جائے گا. یہ آج بھی مسائل اسی وجہ سے الجھن کا شکار ہیں. ہم ہر کسی کو سنتے ہیں، ہر کسی کو پڑھتے ہیں، اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. میں حضرت نے فرمایا، میں نے اس کی گزارش کی کہ آپ مائک پر کہہ دیں کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو الجھن پیدا ہو. میری رائے کچھ ہو وہاں. اچھا دوسرا شاید آپ حضرات نے محسوس کیا ہوگا، میرا بیان سناؤ، میں نے آج تک کبھی بھی ہندوستان کے حالات پر اپنی رائے نہیں دی. کبھی بھی مجھے جب بھی کوئی بندہ پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ ہمارا ملک کی معاملات الگ ہیں، آپ کے الگ ہیں. آپ نے جو بھی رائے لینی ہے وہاں سے لینی ہے. حالات کے معاملے میں مجھ سے رائے آپ لیں گے، میں تب بھی نہیں دوں گا، لینے کی ضرورت ہی نہیں. وہاں کے حالات کو جو وہ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے. ہم سے باہر سے آپ رائے دیں گے، آپ رائے قبول کریں گے تو انتشار ہوگا، مسائل پیدا ہوگا. اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق دعا کرا دیں. سبحان اللہ. اس حدیث کی ایک درخواست ہے. جتنے تربیتی پروگرام ہوتے ہیں حج کے، اس میں بیان کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے، حاجیوں کو خصوصاً سمجھایا جاتا ہے اس سلسلے میں. ایک مرتبہ عزیزیہ میں ایک عرب عالم کا بیان ہو رہا تھا اور مجمع سارا حنفی تھا، اردو والا تھا، اردو میں ترجمہ ہو رہا تھا اور وہ خالص اپنے مسلک کو بیان کر رہے تھے حدیث کے نام سے. آخر میں کھڑے ہو کر ان سے سوال کیا، حضرت یہ آپ کا مسلک ہے؟ کہ نہیں یہ حدیث ہے. میں نے کہا حدیث نہیں ہے، یہ آپ کی فہم حدیث ہے. آپ فہم حدیث کو حدیث کہتے ہیں. اگر یہی حدیث ہوتی تو امت میں اختلاف ہی نہیں ہوتا. جن لوگوں میں آپس میں اختلاف ہے وہ کوئی منافق لوگ تھوڑی تھے، وہ دین کے دشمن تھوڑی تھے. ساری دنیا مانتی ہے کہ وہ سب مخلص لوگ تھے. تو مخلصین میں اختلاف اس لیے ہوا نا کہ اختلاف حدیث میں نہیں ہوا، اختلاف حدیث کی فہم میں ہوا. تو آپ اپنی فہم کو حدیث کہتے ہیں، بولتے یہ غلط ہے، اس کو کہنا بند کیجیے. دوسری بات یہ ہے کہ سامنے جو آپ کے مجمع بیٹھا ہوا ہے وہ حنفی مسلک کا ہے، وہ اپنے علماء سے کچھ اور سیکھ کر کے آیا ہے. آپ کچھ اور سکھا رہے ہیں تو آپ انتشار کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ تو آخر میں ان کو کہنا پڑا کہ ہاں بھائی آپ لوگ اپنی مرضی سے کوئی کام نہ کریں، لیکن آپ اپنے علماء سے جو سیکھ کر آئے ہیں اس کے مطابق. یہ ہے معتدل اعلان. لیکن پھر میں نے ان سے کہا کہ شیخ آپ کا مترجم اس کا ترجمہ نہیں کرے گا، اس لیے مائک مجھے دیجیے، میں آپ کے ان جملوں کا ترجمہ کر دوں. تو انہوں نے مجھے مائک دیا، میں نے اردو بول کر، مجھے معلوم تھا مترجم صاحب یہ کبھی نہیں کر سکتے قیامت ان کا ترجمہ. وہ سیکھ کے آنا چاہیے. مولانا دعا فرمائیے. الحمدللہ رب العالمین.